نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ پہلا مضمون جو بہت اہم ہے اور بعض اعتبارات سے ہم پاکستانی مسلمانوں پر منطبق ہوتا ہے، اسے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت سے عرض کروں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے نبی ان لوگوں کو اس شخص کی خبر سنائیے، حالات بتائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی۔ فانسلخ منہا، تو وہ ان میں سے نکل بھاگا۔ اتبعہ الشیطان، تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فکان من الغاوین، اور پھر وہ خالص گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہا۔ یہ ایک شخص تھا بلعام بن باورہ، بنی اسرائیل میں بہت ہی عابد و زاہد اور عالم شخص۔ اس کے زہد کے بڑے چرچے تھے، اس کی نیکی کا بڑا شہرہ تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک عورت کے اغوا میں آ کر اور اس کے پیچھے پڑ کر اس نے اپنی ساری نیکی اور سارا تقوی اور سارا زہد اور سارا وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے دیا تھا وہ گنوا لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کرامات بزرگ تھا۔ الذی آتیناہ آیاتنا، مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، اور یہ بھی کہ اسے کچھ کرامات بھی عطا کی تھی، لیکن یہ کہ ایک نفسانی خواہش جو ہے وہ اس کی تباہی کا سبب بن گئی۔ پھر توجہ کیجئے کہ پہلے وہ خود نکل بھاگا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا ہے۔ شیطان کو انسان پر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زبردستی اسے کسی غلط راستے پر لے آئے، وہ ترغیب دے گا، جو بھی کرے گا، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینشی میں جب اس نے مہلت مانگی تھی تو بار بار قرآن میں آتا ہے کہ میرے بندوں پر تمہیں اختیار کوئی نہیں ہوگا۔ تو خود وہ جو ہے نفسانیت کی راہ پر پڑا ہے، تو پھر اب شیطان نے اس کا پیچھا لے لیا، اور پھر جسے ہم کہتے ہیں کولوکیل لینگویج میں برے کو گھر تک پہنچا کر چھوڑا، آخری حد تک جو ہے اس کی گمراہی کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم نے اسے جو اپنی آیات عطا کی تھی، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، ان کے ذریعے سے اس کے روحانی مقامات ہم اور بلند کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف بیٹھتا چلا گیا۔ زمینی خواہشات، یہ ہمارا حیوانی وجود زمین سے آیا ہے، اور اس کی خواہشات ساری زمینی خواہشات ہیں، یہ ہمیں نیچے کو گھسیٹتی ہیں، پستی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ وہ زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا، واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال گدھے کسی ہے، کتے کسی ہے کہ اس پر اگر بول ڈالو تب بھی ہانپتا ہے، نہ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے، اس کی زبان نکلی رہتی ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی بھی کہ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ میرے نزدیک یہ جو پاکستان کا قیام ہے یہ ایک معجزہ تھا، اور اس سے پہلے 400 برس کی تاریخ جو ہے اس کا اظہار کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مشیت جو ہے وہ اس خطے کے ساتھ شامل ہے۔ پہلے 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں ہوئے، اور 11ویں صدی سے مجددین کی جو بعثت ہے ان کا ظہور اس بر صغیر ہند و پاک میں شروع ہوا۔ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی،
پھر شیخ الہند، علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا الیاس، ان کے معیار کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں اس پورے عرصے میں پیدا نہیں ہوئی۔ پھر تحریک خلافت چلی تو یہی چلی، اور کس شور شور کے ساتھ چلی۔ پھر آزادی کی تحریک چلی تو اسلام کا نام صرف دنیا میں، پوری دنیا میں یہاں لیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور مسلمان انتہائی منتشر تھے، ہندو بہت منظم تھے، سرمایہ دار تھے، تعلیم یافتہ تھے۔ کانگریس بڑی عظیم ایک تحریک تھی، گاندھی جیسا لیڈر ان کو میسر تھا، درویش منش انسان، وہ گویا کہ دونوں طرح کے اس کے اندر چیزیں جمع تھی۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت کے تحت پاکستان وجود میں آیا۔ لیکن یہ کہ اب اس کے بعد سے ہم نے جو کچھ کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی بلعام بن باورا کی روش پر چل رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ اسلام ہم کہاں لائے، وہ تو کہیں نہیں۔ سود کا تانا بانا، جو کا تو، اور پختہ سے پختہ، اور اس پر مزید اضافہ جوئے کا ہو رہا، جوئے کے جو بادل ہے وہ گھٹا جو ہے اور بڑھ چڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بے حیائی ہے تو وہ آگے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم بھی در حقیقت ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے کہ جو اپنی اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو اے نبی آپ یہ واقعہ سنا دیجئے اور یہ واقعات لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، شاید کہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ تو ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں ایک اور مضمون آیا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے انسان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، حقیقت میں یہ سب کے سب انسان نہیں ہیں۔ ان میں بہت بڑی تعداد انسان نما حیوانات کی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے روحانی وجود کو دبا کر اس کو ختم کر کے گویا کہ اپنے اس خاکی وجود میں اس کا مقبرہ تیار کیا ہوا ہے۔ اب یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں۔ انسان جو حیوان ہے، اس میں انسان مر چکا، اب حیوان انسان ہے جو چل رہا ہے، اور اس کے اندر اس کی روح کا مقبرہ ہے۔ لہذا ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ حیوانات سے بھی گئے گزرے، اور آخر کار یہی لوگ ہوں گے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھنا حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں۔ گاڑی سڑک پر آ رہی تھی، میں نے بھی دیکھا، میں بھی بچ گیا، کتے نے بھی دیکھا، وہ بھی بچ گیا۔ میرے اور کتے کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جس چیز کو انسان دیکھ رہا ہو اس کی جو باطنی حقیقت ہے اس کو پہچانے۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اسی لیے حضور فرمایا کرتے تھے دعا کے طور پر، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ یہ اشیاء تو سب کو نظر آ رہی ہے جیسے مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے تو حقیقت اشیاء پر مطلع فرما جیسے کہ وہ فی الواقع ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، وہ حیوانوں کا سا سننا سن رہے۔ دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، ایک اور طرح کا دیکھنا سیکھو اور ایک اور طرح کا سننا سیکھو۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوانات کو تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا، ان کے لیے وہ شرف ہے ہی نہیں کہ جو انسان کو دیا گیا۔ انسان کو تو پیدا کیا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اس منصب پر اس مقام پر پیدا ہونے کے بعد اگر وہ حیوانوں کی سطح پہ جا کھڑا ہوتا ہے اور صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ بل ہم اضل اس کا مستحق ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل غافل ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے۔ حیوانوں کی طرح جیسے کہ حیوان چرتا ہے، پانی پیتا ہے، زندہ رہتا ہے، بس کھایا پیا اور اپنی جنسی خواہش پوری کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی فکر ہی نہیں میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، جا کہاں رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، نتیجہ کہیں نکلنے والا ہے نہیں نکلنے والا ہے، زندگی کا مقصود کیا ہے، سوچتے ہی نہیں، غافل۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، دیکھو تمام اچھے نام اللہ کے ہیں، بس اللہ کو پکارا کرو ان ناموں کے ذریعے سے۔ یہ نام اسی لیے تلقین کیے گئے کہ ان کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے، یا ستارو یا غفارو، یہ جو اس طریقے سے اللہ کو پکارنا ہے۔ وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں کجی پیدا کرتے ہیں ان کو دفع کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یعنی یہ کہ یا تو ان ناموں کا غلط استعمال
جیسے یہ کہ اللہ کے نام میں سے کسی ایک نام کو لے کر اس پر چلا کشی ہو رہی ہے، بہت ریاضت ہو رہی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے کوئی خاص قسم کی روحانی قوت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، اب اس کے ذریعے سے اپنا روحانیت کی دکانداری چلائی جا رہی ہے، یہ اللہ کے اسماء کا غلط استعمال ہے۔ اللہ کے اسماء کو تو بحثیت مجموعی سامنے رکھا جائے، خاص طور پر جو جوڑے ہیں ان کو کبھی بھی اکیلے کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہ وہ الخافض والرافع وہی ہے جو اٹھانے والا ہے، وہی ہے جو گرانے والا ہے، المعز المذل وہی ہے جو عزت دینے والا ہے، اور وہی ہے کہ جو ذلت دینے، یہ نام ہمیشہ جوڑوں کی شکل میں لینے چاہیے، تنہا نہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ یہ غلط حرکتیں کرتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان قریب انہیں اس کی سزا مل جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں، وہ کب لنگر انداز ہوگی۔ جیسے کوئی سمندری جہاز ہوتا ہے، اس کا جو لنگر ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے جہاں آ کے اسے ٹھہرنا ہے، تو وہی لفظ استعمال کیا گیا، وہ کب لنگر انداز ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، وہی ہے کہ جو اسے اس کے خاص وقت پر جو اس کے علم میں ہے ظاہر کرے گا۔ یہ علم کسی کے پاس نہیں، کسی فرشتے کے پاس نہیں ہے، اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل میں صاف جب یہ پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الساعہ، اب مجھے ذرا خبر دیجیے قیامت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا بل مسئول عنہا بعالم من السائل، تو اس جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا اس سے کہ جو پوچھ رہا ہے، یعنی یہ کہ یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے تو یہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جیسے آپ اسی کھوج کے اندر لگے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کام ہے حق کی دعوت کو پہنچا دینا، اس میں آپ کی توجہات ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب یہ توحید کا عظیم خزانہ ہے جو آ رہا ہے اگلی آیت میں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو خود اپنی جان کے بارے میں بھی اختیار نہیں ہے، نہ کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو مجھ سے تم مطالبے طرح طرح کے کر رہے ہو، تو میں نے تو کبھی دعویٰ کیا ہی نہیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور اگر مجھے غیب کا علم حاصل ہوتا تو میں تو بہت سا خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف کبھی پہنچتی ہی نہ۔ تو معلوم ہوا کہ مجھے غیب کا علم بھی حاصل نہیں، غیب کا علم حاصل تھا اتنا ہی جتنا اللہ نے دیا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ نبوت جو ہے وہ اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں، کہ بہت سی وہ چیزیں کہ جن کا علم عام انسانوں کو نہیں ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کامل غیب نہیں، کل کا کل غیب نہیں، جتنا اللہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں کچھ نہیں ہوں اس کے سوا کہ خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے۔ اس کے بعد پھر کچھ ایک مشرکانہ جو ایک سلسلہ لوگوں کے اندر وہاں اس معاشرے میں تھا اس کا ذکر ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ آگے فرمایا خذ العفو، اب یہ آخری آیات ہے سورہ مبارکہ کی اور بہت ہی پروفاؤنڈ ہے، بہت جامع ہے، حضور کے لیے ہدایات ہیں۔ عام طور پر جو مدنی صورتیں ان میں آخر میں ہدایات جمع کے صیغے میں آتی ہے امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور مکی صورتوں میں عام طور پر آخر میں جو خطاب ہوتا ہے وہ انفرادی سطح پر واحد کے صیغے میں حضور سے ہوتا ہے، لیکن حضور کی وساطت سے مخاطب یہاں مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے نبی آپ معاف کرنے کی عادت ڈال لیجئے، پختہ کر لیجئے، کوئی کچھ کہے، کوئی آ کر آپ کو مجنون کہہ جائے، کوئی پاگل کہہ جائے، کوئی جھوٹا کہہ جائے، سن لیجئے، معاف کیجئے۔ خذ العفو، اس عادت کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ وامر بالعرف، اور نیکی کا بھلائی کا آپ حکم دیتے رہیے۔ واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اگر کوئی معلوم ہو کہ یہ زندہ پر آ گیا ہے، بات سمجھنا چاہتا نہیں ہے، خامخواہ الجھ رہا ہے، تو قالوا سلاما، جیسے سورہ فرقان میں آیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کہہ کے علیحدہ ہو جائیں کہ بھائی میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور کچھ آپ کی بات بھی میری سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہی ہے، تو پھر کبھی بات کریں گے، بجائے اس کے کہ بحث میں جو ہے انسان
وہ بحثم بحثا اور اس کے اندر جوش و خروش اور پھر جھگڑا اور فساد اور ہو جائے تو پھر یہ کہ وہ آواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ ہاتھا پائی بھی شروع ہو جائے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی آپ کو شیطان کی جانب سے کوئی چھوٹ لگ ہی جائے، کیا مطلب؟ طیش آ ہی جائے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، غصہ آ جائے۔ آخر یہ جو ہے بشریت ہے وہ تو حضور میں بھی تھی نا، جذبات بھی تھے، صدمہ بھی ہوتا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو لا يحزنک الذی یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو افسوس ہوتا ہے۔ تو اگر کہیں آپ کے نفس میں اشتعال آ ہی جائے، اور وہ اشتعال ہوگا نتیجہ شیطان کی کچھ چھوٹ کا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً استعاذہ کیجئے، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ سمیع علیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یقیناً وہ لوگ جو تقویٰ پر کاربند ہیں، جب ان پر کسی شیطان کا سایہ کچھ پڑ جاتا ہے تو وہ فوراً ہوش میں بھی آ جاتے ہیں، یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے تو ان پر ٹرانزسٹری ایک اثر تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پھر فوراً وہ ہوش میں آتے ہیں۔ جیسے سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی راہ میں بہہ کر کوئی غلط حرکت تو کر بیٹھے لیکن فوراً ہوش میں آئے کہ اللہ کیا میں کر بیٹھا ہوں، یہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے، میں کیا اندھا ہو گیا تھا، میں کس طرح جذبات میں بہہ گیا تھا، فوراً اللہ کی جناب میں جو ہے وہ رجوع کریں۔ وہی نقشہ یہاں ہے، الا الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ فوراً جو ہے ہوش میں آتے ہیں اور پھر انہیں حقائق نظر آ جاتے ہیں۔ واخوانهم یمدونهم فی الغی، اور جو ان کے بھائی ہوتے ہیں شیاطین کے، انہیں وہ خوب لے کر پھر اس کجی کے راستے پر کھینچتے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ تو چونکہ انہی کے مرید ہیں، انہی کے ساتھی ہیں، تو ان کے اندر اشتعال بھی آیا، غصہ بھی آیا، پھر انہوں نے اور بھی جو کچھ بکواس کی، زبان سے بھی کی، سب کچھ کیا، تو وہ شیطان کے اثرات ان کے اوپر بڑھتے چلے جاتے، ثم لا یخسرون، اور پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، اور جب اے نبی آپ نے ان کے سامنے ان کے جو مطالبہ تھا اس کے مطابق کوئی معجزہ پیش نہیں کیا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ آپ نے کوئی ایک ان میں سے جو ہم نے مطالبے کیے تھے ان میں سے کوئی ایک ہی آپ چن لیتے، پسند کر لیتے، ہمیں کوئی ایک معجزہ دکھا دیتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، کہہ دیجئے میں تو خود پیروی کر رہا ہوں، پابند ہوں اس کا جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جا رہی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے سوجھ کی باتیں ہیں، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے، وہدی اور ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور دیکھو جب کبھی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ سے کان لگا کر سنا کرو اور خود خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کا اپنا ایک حق ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرتے رہا کرو گڑ گڑاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو عاجزی کرنی ہے بندے کو، انتہائی عاجزی کے ساتھ، جیسے حضور کی ایک دعا ہے چونکہ قرآن کا تذکرہ بھی یہاں آیا ہے، تو قرآن کے لیے جو اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے اس میں یہ کہ یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ میری جو وہ کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے آخر میں میں نے یہ پوری دعا دی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی، فی قبضتک، میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ماضٍ فیہ حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم سائد ہے، عدل فیہ قضاؤک، میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی ہے۔ اب یہ انداز ہے اپنی سپردگی کا، اپنی شخصیت کی یا اپنی جو ہے ایک نفی کی انتہا ہے۔ پھر دعا کی ہے، اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک وعلمتہ احدا من خلقک وانزلتہ فی کتابک واستأثرت بہ فی مکنون عندک، میں تیرے تمام ناموں کے حوالے سے واسطے سے تجھ سے استدعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے کسی کتاب میں نازل کیے، وہ نام جو تو نے کسی بندے کو سکھائے، وہ نام جو تو نے اپنے پاس خاص اپنے خزانے میں ابھی رکھے ہوئے جو کسی کو نہیں بتائے، میں ان تمام ناموں کے حوالے سے کہتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی، میرے حزن اور رنج کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے،
تو یہ ذہاب ہمی و غمی، میرے تفکرات اور میرے غموں کا ازالہ بنا دے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے محمد رسول اللہ کی نگاہوں میں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی میں گڑگڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور دیکھو زیادہ اونچی آواز سے نہیں، بالغدو والآصال، صبح کے اوقات میں بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ آصال جمع میں آتا ہے اس لیے کہ شام کی نمازیں جو ہے جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو پے بپے نمازیں آتی ہیں، اور صبح کی نماز آپ کو معلوم ہے ایک ہی ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اگلی آیت کا میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، پڑھ نہیں رہا ہوں تاکہ سجدہ نہ کرنا پڑے آپ کو۔ نماز میں تو ہم سنیں گے اور سجدہ بھی کریں گے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو ہستیاں اے نبی آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی ملائکہ مقربین، جو یوں سمجھیے کہ اعلیٰ ترین جو درجہ ہے ملائکہ کا، وہ اس کی عبادت سے کسی تکبر کی بنا پر نہیں رکتے اور اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، اس کے سامنے ہمیشہ سربسجود رہتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آخری آیت تھی۔ اب ہم آئے یہ جو دوسرا گروپ شروع ہوا تھا قرآن حکیم کی مکی اور مدنی صورتوں کا، اس میں یہ دو صورتیں مکی، انعام، اعراف جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب دو ہی صورتیں اس میں مدنی ہے، انفال اور توبہ۔ اور اس میں ذرا یہ دیکھیے کہ ربط کیا ہے کہ سورہ انفال نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد۔ غزوہ بدر ہو رہا ہے سن 2 ہجری میں رمضان مبارک میں، اور جو سورہ توبہ کا اکثر و بیشتر حصہ ہے وہ سن 8 اور 9 ہجری میں نازل ہو رہا ہے۔ فصل بہت ہے۔ پھر ان کو یہاں جوڑ کیوں دیا؟ پھر یہ کہ یہ کیوں فرق ہوا کہ سورہ بقرہ کے فوراً بعد ہمیں معلوم ہے کہ غزوہ بدر ہو گیا تھا نزول کے فوراً بعد، اور اس کے بعد جو ہے سورہ انفال نازل ہوئی تو اس کے فوراً بعد سورہ انفال آ جاتا۔ وہاں پر اگر انفال ہوتی تو وہ ایک ترتیب جو ہے زمانی اعتبار سے ہوتی، لیکن یہاں معنوی ترتیب جو ہے وہ پیش نظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ اعراف اور سورہ انعام میں مشرکین عرب پر اتمام حجت کر دیا گیا۔ وہ آیتیں ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ دیکھو مبادہ تم یہ کہتے کہ ہم سے پہلے کتاب نازل کی گئی 2 گروہوں پر، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا اس کتاب کا، تو ہم سے مواخذہ کیسا، ہم سے محاسبہ کس بنیاد پر؟ یا مبادہ تم کہتے کہ اگر ہمیں کوئی کتاب دی جاتی تو ہم ان سے کہیں زیادہ اس کی قدر کرتے اور کہیں زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ اب دیکھو آ گئی کتاب تمہارے پاس جس نے کہ تمہارے سامنے حق کو مبرہن کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، روشن کر دیا۔ اب ایمان لاؤ، اسی میں تمہارا خیر ہے۔ یہ تو ہوا وہ معاملہ۔ پھر یہ کہ وہ تم عہد الست جو کر کے آئے تھے، الست بربکم قالوا بلی، وہ بھی تمہیں یاد دلا دیا گیا۔ اب اگر نہیں مانتے ہو تو جیسا کہ سنت الہی رہی ہے رسولوں کے باب میں، اگر حضرت نوح کی قوم نے رد کیا تو ہلاک کر دی گئی، غرق کر دی گئی۔ حضرت ہود کی قوم نے اگر رد کیا تو وہ قوم عاد تباہ و برباد کر دی گئی۔ حضرت صالح کی قوم نے کیا، ہلاک کر دی گئی۔ حضرت لوط کا کہنا نہیں مانا، صدوم اور عامورہ کے لوگوں نے، ہلاک کر دی گئی بستیاں۔ آل فرعون غرق کر دیے گئے۔ مدین کے لوگ، قوم شعیب، ہلاک کر دی گئی۔ اب یہ ہلاکت جو اہل مکہ پر آ رہی ہے وہ ہے ایک مختلف شکل میں، جیسے پہلے بھی مختلف شکل میں عذاب آئے ہیں۔ قوم نوح کو ان کے اپنے گھروں میں، اپنی آبادیوں میں غرق کیا گیا، وہی طوفان آیا، وہیں پر بارش اوپر سے برسی، زمین پھٹی، اس میں سے پانی نکلا، اور وہیں پر، کہیں اور لے جا کر نہیں۔ لیکن آل فرعون کو ان کے گھروں سے نکال کر اور لا کر سمندر میں غرق کیا گیا، تو مختلف رہا ہے۔ یہی معاملہ قریش کے ساتھ، کفار قریش، ان کے جو سردار تھے، جنگ بدر میں ان کو کھینچ کر گویا کہ جیسے سانپ کو بل میں سے نکالا جاتا ہے، مکے سے نکالا گیا۔ مکہ تو دارالامن تھا، حرم تھا، وہاں سے نکال کر انہیں بدر کے میدان میں لا کر، اور 70 ان کے سرکردہ لیڈر وہاں ختم کیے گئے۔ یہ گویا کہ قریش پر عذاب خداوندی کی پہلی قسط تھی کہ جو غزوہ بدر سے شروع ہوئی ہے۔ چونکہ سورہ انفال کا مضمون وہی ہے، لہذا یہاں انعام و اعراف کے فوراً بعد سورہ انفال آ گئی۔ پھر یہ ان کی وہ سزا جو ہے آخری ہوئی ہے سن 9 میں، جب اعلان عام کر دیا گیا حج کے موقع پر کہ اب صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، یا تو مشرکین عرب ایمان لے آئیں ورنہ ان کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات، 6 آیات جو ہیں جو پڑھیں گے ہم۔ تو گویا کہ یہ آخری ان کی توہین اور تذلیل تھی۔ وہ سب کے سب ایمان لائے، لیکن اب وہ ایمان لائے جان بچانے کے لیے،
اب وہ ایمان نہیں کہ جو ایمان لائے مکے والے شروع میں یا مدینے والے، تو گویا کہ یہ ان کے لیے ان کی انتہائی رسوائی والا معاملہ ہوا، اور وہ یہ کہ نتیجتاً وہ لوگ ایمان تو لائے لیکن یہ کہ بہرحال ان کی جو بے عزتی اس میں ہوئی، توہین ہوئی، اسی لیے اس کو المخزیہ کہتے ہیں۔ سورہ توبہ جو اس کا ایک نام مخزیہ بھی، رسوا کرنے والی سورت، یہ ان کا وہ آخری عذاب تھا کہ جو پھر سورہ توبہ میں جس کا ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ جنگ بدر کے بعد ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، اب جو بھی کفار کا مال و اسباب ہاتھ لگا اس کا کیا کیا جائے، اس کی کیا شکل ہو۔ اس سے پہلے عرب میں یہ تھا جو جس کے ہاتھ لگ گیا بس وہ لے گیا، وہ اس کا مال ہو گیا، لیکن یہ کہ اب تو ایک نظم کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہلا جواب جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ تاکہ جڑ کٹ جائے کسی کی، فرمایا قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے انفال یہ مال غنیمت کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں، چھٹی کرو۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کر لو۔ اب اس مال غنیمت پر کوئی جھگڑا تمہارے اندر نہ ہو جائے کہ کس کا حق زیادہ ہے کس کا کم ہے، کون زیادہ لے گیا کون محروم رہ گیا۔ تم سمجھو کہ یہ سارا مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اس شے کو ذہناً تسلیم کرو اور اپنے آپس کے معاملے کو درست کرو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ یہ مقام بہت عمدہ ہے، بہت خوبصورت مقام ہے کہ اہل ایمان کی ایک تعریف اس سورہ مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے دو اجزاء ہیں، ایک یہاں شروع میں رکھ دیا گیا ہے، جز ایک آخر میں آئے گا سورہ انفال کے آخر میں۔ جیسے پرکار ہوتی ہے تو پرکار اگر یوں کر دے تو اس کے دونوں بازو جڑے ہوئے ہیں، کھول دے تو ان کے درمیان فصل ہو جاتا ہے۔ تو حقیقی مومن کی تعریف سورہ حجرات میں آئی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ دو چیزیں مل کر جو ہے وہ ایمان کی تعریف مکمل کرتی ہیں، ایک تو اللہ اور اس کے رسول پر ایسا ایمان جس میں شک کے کانٹے چبھے نہ رہ جائیں، یقین کی صورت ہو جائے، اور دوسرے جہاد اللہ کی راہ میں۔ یہاں یہ کیا کہ پہلے حصے کو سورہ انفال کے شروع میں لے لیا ہے اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ انفال کے آخر میں آئے گا۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر پورا توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے، ہماری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ حقیقت میں مومن ہیں، واقعتاً سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کی طرف سے، بلند مراتب ہیں اور مغفرت ہے اور بہت اعلیٰ روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یاد کیجئے جیسے کہ نکالا تھا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی غزوہ بدر کے لیے جب روانگی ہوئی آپ کی مدینہ منورہ سے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اہل ایمان میں سے کچھ لوگ تھے کہ جو اسے پسند نہیں کر رہے تھے، اس میں انہیں جو ہے وہ کسل تھا یا طبیعت میں آمادگی نہیں تھی۔ یہ یہاں سمجھ لیجئے کہ ایک مشورہ ہوا تھا مدینہ منورہ کے اندر ہی۔ وہ مشورہ یہ تھا کہ قافلہ جو ابو سفیان اس وقت کافر تھے اور اب سردار جو ہے وہ خیر بعد میں اکیلے رہ جائیں گے سردار، لیکن سرداران قریش میں سے اس وقت بھی ہیں، تو وہ ایک بڑا قافلہ لے کر گئے تھے شام کی طرف، اور جب قافلہ جا رہا تھا تو حضور نے اس کا تعاقب کیا تھا، اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نکل گیا تھا قافلہ۔ اب جب وہ واپس آ رہا تھا تو حضور کو اطلاع ملی کہ وہ بہت ہی مال کے ساتھ، مال تجارت کے ساتھ لدا فدا قافلہ آ رہا ہے، تو اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں بدر تک پہنچ کر اس قافلے کا راستہ روکنا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے اس میں وہ جو ہے وہ اپنی آمادگی ظاہر نہیں کی۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، وہ لوگ حق کے بارے میں تو آپ سے جھگڑتے رہے، اس کے بعد بھی کہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا کہ واقعتاً نبی کا ارادہ یہ ہے، نبی کا قصد ہے، لیکن یہ کہ انہیں تو کچھ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو۔ اچھا، اس کے بعد جب حضور نکلے ہیں 313 آدمیوں کو لے کر، اور چونکہ کوئی جنگ جو ہے کسی بڑی فوج سے مٹ بھیڑ کا تو کوئی خیال تھا ہی نہیں، وہ تو ایک قافلے کا راستہ روکنا تھا، اور قافلے میں زیادہ 50 اس کے ساتھ جو تھے
وہ محافظین تھے، باقی جو ہے سارا مال تجارت تھا، لہذا کوئی ساز و سامان کا اہتمام نہیں ہوا، تقریباً 79 لوگ نکل آئے، جیسے کہ پہلے بھی کچھ حصے کچھ جو ہے قافلوں کا پیچھا کیا گیا تھا۔ لیکن جب کچھ آدھے سے زیادہ راستہ طے کر کے مقام صفرا پر پہنچے تو حضور کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ تو شمال سے آ ہی رہا ہے، لیکن اب جنوب سے مکے سے 1000 کا کیل کانٹے سے لیس لشکر بھی نکل آیا ہے، اور تمام سرداران قریش اس میں شامل ہیں۔ قریش نے اپنی پوری قوت جمع کر کے اور اب وہ جنگ کا فیصلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب شمال سے قافلہ آ رہا ہے، جنوب سے یہ لشکر چلا آ رہا ہے۔ اب آپ نے ایک اور مجلس مشاورت منعقد کی کہ دیکھو مسلمانوں، صورت اب یہ بن گئی ہے، شام سے قافلہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ 50 ہے جو کہ اس کے محافظ ہیں، اور جنوب سے لشکر آ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان دو میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے گا، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، تو بتاؤ کدھر چلے؟ اب یہ گویا کہ کوئی بھی کمانڈر جو ہے وہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرتا ہے کہ ان کی ہمت اور ان کے جذبات کیا ہیں۔ حضور نے یہ سوال رکھا تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں قافلے کی طرف چلنا چاہیے، آسانی سے 50 آدمی ہیں، آسانی سے ہم ان پر قابو پا لیں گے، پھر ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے، ہم تو نہتے ہی نکل آئے تھے مدینے سے، ہتھیار بھی نہیں ہے ہمارے پاس، پھر جو ہے اس لشکر سے مقابلہ جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کا کچھ اور ہی ارادہ تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ بات کھل جائے کہ 1000 کیل کانٹے سے لیس آدمیوں کو 313 نہتوں نے شکست دے دی، اور تاکہ وہ یوم الفرقان بن جائے، حق واضح ہو جائے کہ اللہ کی تائید و نصرت کس کے ساتھ ہے۔ کیونکہ ابو جہل نے بھی یہ مشہور کر دیا تھا، وہ اس زوم میں آیا تھا کہ 1000 کا لشکر لے کر میں جا رہا ہوں، مسلمانوں کا کہاں ٹھکانہ ہوگا کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے، تو اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید کس کے ساتھ ہے، جو جیتے گا بس اللہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ تو اس نے خود اس بات کا اعلان کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فی الواقع اسے یوم فرقان بنانا چاہتا تھا، لہذا اللہ کا منشا کچھ اور، رسول کا منشا بھی وہی تھا جو اللہ کا تھا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ دو جماعتوں میں سے، دو گروہوں میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح حاصل ہو جائے گی، یا قافلہ یا جو لشکر۔ وَتَوَدُّونَ، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے، اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ تمہیں وہ ملے اس قافلے سے مڑ بھیڑ ہو کہ جس میں کانٹا چبھنے کی بھی کوئی زیادہ خطرہ نہ ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کا حق ہونا واضح کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جو ہے کمر توڑ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس تستغیثون، اس کے بعد ذکر ہے کہ جب حضور نے اور پھر صحابہ نے بھی دعا کی اللہ ہماری مدد فرمائی ہو، تو اللہ نے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے میں بھیجوں گا جن سے کہ تمہاری مدد ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد جو بھی شکل بنی ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی واضح فتح دی اور اس کو واقعتاً یوم الفرقان بنا دیا۔ اب فرمایا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اہل ایمان اب جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ حضور کی دعوت اور حضور کی جد و جہد یہ اس مرحلے میں آ گئی ہے، عام کانفلکٹ، مسلح تصادم۔ اس سے پہلے تو 15 برس تک دعوت اور تزکیہ اور تربیت اور تعلیم وہ تو جو ہے جو درویشانہ کام ہو رہے تھے، بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، اب ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے۔ لہذا یہ کہ اب جو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں یہ سلسلہ اب چلے گا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری ملاقات ہو کفار سے جنگ کے میدان میں، فلا تولوہم الادبار، تو دیکھو انہیں کبھی پیٹھ نہ دکھانا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص اس دن انہیں اپنی پیٹھ دکھا دے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے کہ وہ کوئی جنگی چال ہی کی شکل میں ہو، کہ کوئی جیسے کہ شمشیر زنی میں کوئی شمشیر زن جو پیترا بدلتا ہے ادھر سے ادھر جاتا ہے، اسی طریقے سے کوئی ٹیکٹیکل موو ہو اس کی وجہ سے ذرا پیچھے ہٹنا پڑے تو وہ بالکل اور بات ہے۔ اور متحیزا الی فئۃ، یا کسی اور اپنی جماعت کی طرف پیچھے ہٹ رہے ہو، جسے آرڈرلی ریٹریٹ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی وقت ضرورت پیش آتی ہے، سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ذرا پیچھے ہٹ جانا
لیکن ایک ہے پیٹھ دکھا کر بھاگنا لوگوں کا، ایک ہے خود اس پوری فارمیشن کے ساتھ رفتہ رفتہ آرڈرلی ریٹریٹ، پسپائی جو ہے اختیار کرنا۔ ان دو کو تو مستثنا کر دیا۔ ٹیکٹیکل موو ہے کوئی، مینورنگ ہے جس کی وجہ سے ذرا پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو اس میں تو تمہیں کوئی تمہارے اوپر ملامت نہیں، لیکن اگر ان دو صورتوں کے سوا جان بچا کر پیٹھ دکھا کر بھاگے فقط باء بغضب من اللہ، تو اس نے اللہ کا اپنے آپ کو غضب کا مستحق بنا لیا۔ وہ مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب غزوہ بدر میں جو شکل ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ دیکھو مسلمانوں، تم نے قتل نہیں کیا ان کو، اللہ نے قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حضور نے بھی ایک مٹھی بھر کر کنکریوں کی اور پھینکی تھی لشکر کفار کی طرف، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، تو آپ نے نہیں پھینکی تھی اے نبی، وہ جو مٹھی آپ نے پھینکی تھی کنکریوں کی بھر کر، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رمی، بلکہ یہ کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اب یہ ذرا ایک باریک نکتہ ہے، ویسے ہمارے تمام افعال جو ہے اس میں یہ دو کمپوننٹس لازم ہیں۔ میں نے گلاس اٹھایا، ارادہ میرا تھا، لیکن اللہ کی اذن کے بغیر میں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جب یہ دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، میرا ارادہ اور اذن رب، تب یہ عمل وجود میں آتا ہے۔ اب اس عمل کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں اپنی طرف منسوخ کروں، میں نے گلاس اٹھایا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں اللہ نے گلاس اٹھوایا، اللہ کی اجازت کے بغیر میں اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس حوالے سے یہ بات کہ اہل ایمان تم نے قتل کیا تو ہم نے قتل کیا اصل میں، اور اے نبی آپ نے جب وہ مٹھی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں، ہم نے پھینکی تھی، تو اس معنی میں وہ گویا کہ ایک کمپوننٹ جو ہے اللہ کے اذن اور تائید کا، اس پہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے فی الواقع کہ بدر کی جنگ میں جو ہے فرشتوں کی مدد بڑی واضح طور پر آئی ہے، اور اس کی جو ہے بعض صحابہ نے اس کا واقعہ مشاہدہ کیا ہے، یہ تجربہ بیان کیا کہ میں نے تو وار کیا تھا، ابھی میرے وار سے پہلے وہ شخص مرا ہوا تھا، مر چکا تھا، یعنی کوئی اور بھی طاقت تھی غیر مرئی کہ جو اس وقت کام کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایک حکمت ہے وہ اس میں برسر کار تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک آزمائش سے دوچار کر کے ان کی خوبیوں کو نکھارے، معلوم ہو۔ ظاہر بات ہے کہ امتحان میں سے کوئی گزرتا ہے تو کوئی آتا ہے ود فلائنگ کلرز آتا ہے، بہت اچھا کامیاب ہو کر آتا ہے، تو اس کی جو ہے گویا کہ وہ صلاحیتیں نکھرتی ہیں امتحانات سے۔ تو ابلا یبلی ابلاء جب باب افعال سے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی کے کو جانچ کر اور پھر اس کی صلاحیتوں کو نکھار دینا، نمایاں کر دینا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور دیکھو اب یہاں پر یہ ذکر ان سے خطاب ہو رہا ہے کفار مکہ سے، دیکھو یہ ہو گیا تمہارے ساتھ، اور تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو ناکام کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، تم نے کہا تھا فرقان، تو تمہیں فیصلہ تو مل گیا، معلوم ہو گیا اللہ کس کے ساتھ ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بعد آ جاؤ تو اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم دوبارہ پھر کوئی اقدام کرو گے تو ہم بھی اسی طریقے سے معاملہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری یہ تعداد جو ہے خواہ کتنی بھی زیادہ ہو تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اہل ایمان دیکھو اطاعت کیے جاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کی، اور کبھی رسول کی طرف سے منہ نہ موڑنا، اور جبکہ تم اس کی پکار کو سن رہے ہو۔ رسول اپنی طرف بلا رہے ہیں اور تم جا رہے ہو پیٹ دکھا کر، نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت، اور یہ کہ جہاں بھی رسول کی پکار آئے تو تیر کی طرح جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ پکارتے ہیں تمہیں اس شے کے لیے جو تمہیں اصل حیات عطا کرنے والے، حیات معنوی، حیات روحانی، یہ روحانی حیات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں عطا کرے گا۔ تم حیات مادی ہی کو سمجھ بیٹھے ہو کہ حیات ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ جان لو اللہ تعالیٰ کوئی شخص جو ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سنتا رہے اور ٹالتا رہے، سنتا رہے اور ٹالتا رہے، تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے، پھر وہ صلاحیت ہی جو ہے سلب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ حائل ہو جایا کرتا ہے بندے کے اور اس کے قلب کے درمیان، پھر توفیق ختم ہو جاتی ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آدمی پہنچ گیا، اب اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہہ سکے۔
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف جمع کیا جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس عذاب سے کہ جب وہ آئے گا تو تمہارے صرف گناہگاروں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ یہ کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اس کے بعد کی 3 آیات جو ہیں وہ پھر خاص طور پر ہم مسلمانان پاکستان اور ان میں سے بھی کہ جو مہاجرین ہیں جو ہندوستان سے آئے، ویسے یہ کہ پوری تحریک پاکستان جس بنیاد پر چلی ہے ان سب پر اس کا بڑا گہرا انطباق ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو اے مسلمانوں جب تم تعداد میں کم تھے اور تمہیں دبا دیا گیا تھا زمین میں. مکے میں کیا ہو رہا تھا، کس طرح ٹارچر کیا جا رہا تھا، کس طرح تمہیں ستایا جا رہا تھا، کتنی تکلیفوں میں تھے، تمہیں دبا لیا گیا تھا جبکہ تم تعداد میں کم تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری تائید کی اپنی نصرت سے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں کا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اب ہندوستان میں تحریک پاکستان کی اصل بنیاد یہی تھی کہ ہم اقلیت میں تھے، ہندو اکثریت میں تھے، بڑے منظم تھے، سرمایہ دار تھے، تعلیم یافتہ تھے. اندیشہ تھا کہ یہ ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، ہمیں دبائیں گے، ہماری زبان ہماری ثقافت کو بھی برباد کریں گے، اور بس پڑے گا تو ہمیں ہندو بنائیں گے. شدی کی تحریک کو شروع کر چکے تھے. یہ سارے خوف تھے جن کے بنا پر کہ وہ تحریک پاکستان چلی ہے. ایک فیئر کمپلیکس تھا ایک چھوٹی قوم کو، مسلمان قوم کو، ایک بڑی قوم ہندو قوم کے مقابلے میں. اسی کا اللہ نے یہ ہے کہ پاکستان دیا. پھر جو لوگ یہاں آئے انہیں پناہ دی. اس کے علاوہ یہ کہ کس قدر اللہ نے بچایا ہے پاکستان کو کس کس مرحلوں میں. وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ جو قتل و غارت ہو رہا تھا، ٹرانسفر آف پاپولیشن ہو رہی تھی، اسی میں پاکستان ختم ہو جائے گا، چند مہینوں کے اندر اندر گھٹنے ٹیک دیں گے اور پاکستان نہیں چل پائے گا. کوئی فنڈز نہیں دیے تھے، تنخواہ دینے کے پاس تو قائد اعظم کے لیے کے پاس جو ہے پیسے نہیں تھے. ان بے سر و سامانی کے حال میں یہ ملک چلا ہے. پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے سن 65 میں کس طرح اللہ نے بچایا ہے کہ BBC پر ٹیلی ویژن پر دکھا دیا گیا کہ فال آف لاہور، لاہور پر تو ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا بھارتیوں کا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نشانیاں ہیں اللہ کی. لیکن یہ کہ ہم نے اس کے بعد کیا کیا ہے اب تک وہ آپ کو معلوم ہے. وہ وعدے تو پورے نہیں کیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، دیکھو اب خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا اللہ تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تم نے تو یہ عہد کیا تھا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے. واللہ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یقینا اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر. اب مجھے کچھ بیچ میں سے چھوڑنا ہوگا. قتال کا جو مرحلہ شروع ہوا ہے تو اب وہ آیت جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی یہاں مزید نکھر کر آ گئی. وہاں آیت ہم نے پڑھی تھی قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اب جب یہ قتال کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے تو یہ مرحلہ جاری رہے گا، قتال جاری رہے گا یہاں تک کہ فتنہ و فساد فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے، اللہ کے لیے ہو جائے. اللہ کا حکم جو ہے پوری زندگی کے اوپر حاوی ہو، جاری و ساری ہو. یہاں اس میں اضافہ کیا گیا کل کا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورا کا پورا دین. یہ نہیں کہ زندگی کا کوئی گوشہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، باقی کوئی زندگی کے اور گوشے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے مبرہ ہے، علیحدہ ہے، مستثنیٰ ہے. نہیں. فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر یہ لوگ باز آ جائیں جو اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، روڑے اٹھا رہے ہیں، اگر باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو جانتا ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور یہ کہ پھر اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہ یقیناً بہت ہی اچھا ہے حمایتی اور بہت ہی اچھا ہے مددگار. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب وہ حکم بیان کیا جا رہا ہے جو پہلے کہا تھا کہ انفال جو نفل سے بنا ہے، یعنی جنگ میں اصل شے تو مقصود ہوتی ہے فتح، لیکن یہ کہ جو کوئی مال بھی ساتھ آ گیا وہ گویا کہ نفل ہے. تو انفال نفل سے بنا، اضافی شے جو مل گئی وہ مال غنیمت کو وہاں انفال کہا گیا.
یہاں لفظ غنیمت استعمال کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اب جو بھی تمہیں کچھ مل گئی ہے غنیمت، من شیء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پہلے کہا تھا کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تاکہ تم تو اپنے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاؤ، لیکن اب یہاں یہ کہا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول کو ظاہر بات ہے کہ رسول کی اپنی جو ہے ضروریات بھی تو ہے، کوئی معاش کا، اب جب سے نبوت کا آپ نے جو فرائض ادا کرنے شروع کیے تھے مکے میں، اب تجارت تو آپ نہیں کر رہے تھے، لیکن بہرحال آپ کے بھی جو ضروریات تھیں، تو وہ تو یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت تھی بہت، مکی دور میں تو وہ کام آتی رہی، مدینے میں آ کر، اور پھر یہ کہ اب آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے بھی جو ہے ان کی ضروریات ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، رسول کے قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے لیے، إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یوم الفرقان، فرقان کے دن، یہ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، یوم التقى الجمعان، جس دن کے دو جمعیتیں آپس میں ٹکرائی تھیں، ان کی ملاقات ہوئی تھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو 5واں حصہ مال غنیمت کا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، رسول کی اپنی ذاتی اخراجات، رسول کے اہل خانہ کے نان نفقہ، رسول کے قرابت داروں کے لیے، پھر یہ کہ غرباء مساکین، وہ بھی در حقیقت وہ بیت المال رسول کے ہاتھ میں ہے، تو گویا کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا بھی رسول کا ہے، اور رسول یہاں پر گویا کہ گورنمنٹ جو ہے انہی کے ہاتھ میں ہے۔ باقی 4 حصے ہیں وہ برابر برابر مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ان میں یہ ہے کہ جو سوار ہے اسے دوہرا حصہ، جو پیدل ہے اسے اکیلا، اس لیے کہ سوار جو ہے وہ اپنی سواری کو بھی خود ہی اس کو چارے وارے کا اہتمام کرتا تھا، کوئی سپلائی کے لیے علیحدہ کوڈ نہیں ہوتی تھی کہ ان کے لیے راشن آ رہا ہے، ہر شخص اپنے لیے بھی راشن لے کر خود نکلتا تھا جنگ کے لیے جب نکلتا تھا، اور اپنا جو بھی گھوڑا ہے یا اونٹ ہے اس کے لیے بھی چارے کا بندوبست وہ خود کرتا تھا، لہذا سوار کو دوہرا حصہ اور پیدل کو اکیلا، اور برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے اہل ایمان، جیسا کہ میں نے عرض کیا اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو چلے گا، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے، بنی مستلق ہے، کتنی جنگیں ہیں حضور کے زمانے میں جو ہوئی ہیں تھوڑے سے عرصے کے اندر۔ اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا منبھیر ہو جائے، مقابلہ ہو جائے کسی گروہ سے، کسی فوج سے، فاثبتوا، تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس لیے کہ بندہ مومن کے صبر اور استقامت کے لیے بنیاد جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر توکل ہے، تو اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو تمہارے قدم جمے رہیں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو، ڈسپلن کو پختہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑو مت، کسی تدبیر ہی کے معاملے میں جھگڑ پڑے، جیسا کہ 1 سال کے بعد جا کر ہو گیا، جو غزوہ احد میں ہم پر آئے ہیں، لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو وہاں پر معاملہ یہ ہو گیا، اختلاف کیا، 35 تیر انداز جو ہے اس درے کو چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ کمانڈر لوکل جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہرگز مت ہلو، تو فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں جھگڑو گے تو ڈھیلے ہو جاؤ گے، تمہارا نظم ڈھیلا ہو جائے گا، ڈسپلن کمزور ہو جائے گا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، اور یاد کرو جب کہ کہہ رہے تھے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، یہ روگ کا لفظ جو ہے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں استعمال کیا، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اور سورہ بقرہ میں نفاق کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے، ایک بیماری ہے ان کے دلوں میں، سینوں میں ایک روگ ہے، وہی روگ ہے جس نے بڑھ کر نفاق کی شکل اختیار کی، تو گویا کہ ابتدائی جو وہ روگ ہے دنیا کی محبت اور مال کی محبت، اولاد کی محبت، یہ روگ ہے کہ جو روکتی ہے انسان کو اللہ کی راہ میں سرفروشی کرنے سے۔ تو جب کہہ رہے تھے یہ منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، غر هؤلاء دینہم، ان لوگوں کو تو ان کے دین نے بڑا دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا مسلمان کس ذوق و شوق کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں،
کتنی ان کے اندر آمادگی ہے، کتنا ذوق جہاد ہے، کتنا شوق شہادت ہے۔ یہ منافق کہہ رہے تھے کہ ان کی مت مار دی ہے ان کے دین نے، ان کو اپنے نفع و نقصان سے بالکل بے پرواہ کر دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا، غرھا اولئک دینہم۔ حالانکہ صورت یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکیم، جو شخص واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور وہ توکل کرے اللہ پر، اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دے، سپردم بتو مائے خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا، اے اللہ تیری اگر حکمت اس میں ہے کہ میں زندہ واپس آ جاؤں تو زندگی عزیز ہے، اور اگر تیری حکمت اسی میں ہے کہ میری جان جائے تو میں بہت ہی خوش آمدید کہتا ہوں۔ نشان مرد مومن باتوں گویم جو مر گئے تبسم پر لبے اس فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ اس کا اب ذکر ہو رہا ہے یہود کا، الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ۔ اے نبی وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا، آپ نے مدینے آتے ہی پہلے یہ کام کیا تھا، 6 مہینے کے اندر 3 کام کیے، مسجد نبوی کی تعمیر اور مہاجرین اور انصار کی مواخات، آپس میں بھائی بھائی بنا دینا، اور تیسرا یہودیوں سے میثاق مدینہ جو ہے ایک معاہدہ، جوائنٹ ڈیفنس کا پیکٹ ہو گیا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم مل جل کر دفاع کریں گے، اور اس اعتبار سے ہم ایک امت شمار ہوں گے۔ آپ نے جن سے عہد کیا تھا ثم ينقضون عہدهم، پھر وہ اپنے عہد کو توڑتے رہتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر موقع پر، وہم لا یتقون، اور وہ بالکل تقوی اور جو ہے کسی بھی اصول کو سامنے نہیں رکھتے۔ فإما تثقفنهم فی الحرب، تو اگر آپ پا جائیں ان میں سے کسی کو جنگ میں، یعنی اگر وہ واقعتاً ان قریش مکہ کے ساتھ مل کر جنگ میں بھی شریک ہو جائیں، یہ یہودی کے جو مدینے کے ہیں، فَشَدِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو ان کو ایسی سخت سزا دے کہ اس کے ذریعے سے جو ان کے پیچھے ان کے گروہ گھنٹال بیٹھے ہوئے مدینے میں، وہ ان کے بھی جو ہے ہوش ٹھکانے آ جائے۔ فَشَدِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو یہ خیانت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ قوم، یہ قبیلہ بنو قینقاع کا یا بنو قریظہ کا یا بنو نذیر کا اب یہ خیانت کے اوپر اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر تل گئے ہیں، فَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو وہ معاہدہ ان کی طرف پھینک دے، علی الاعلان، کہ اب ہمارا تمہارا معاہدہ کوئی نہیں، پھر کوئی اقدام کیجئے۔ یہ نہیں کہ معاہدہ بھی انٹیکٹ ہے اور اقدام بھی ہو رہا ہو، یہ جو ہے یہ مورل معاملہ نہیں ہے، یہ اخلاقی معاملہ نہیں ہے۔ اقدام جب کرنا ہے تو پہلے اعلان کیجئے کہ اب ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم ہے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اب یہ بھی آیت جو ہے آج کل کے ہمارے حالات میں بڑی اہم ہے، ان کے لیے پوری طرح ساز و سامان فراہم کرو، اسلحہ اور ہر چیز، استطاعتم، جتنا تمہاری استطاعت میں ہے، من قوت، قوت سے بھی، ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کو پالنا اور گھوڑوں کو سدھانا، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس کے ذریعے سے تم روب ڈال سکو اللہ کے دشمن پر اور اپنے دشمن پر، وآخرین من دونہم، ایک تو تمہارے دشمن ہے جو سامنے نظر آ رہے ہیں قریش مکہ، اور ایک اور دشمن ہے جو تمہاری اپنی صفوں میں ہے، ففتھ کالمسٹ ہے، جو ان سے مرے ہیں، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اب یہ جو ڈیٹرنٹ ہے کہ گھوڑے جو ہے سجے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں، موجود نظر آ رہے ہوں، منافقین مکہ بھی دیکھ رہے ہیں، خبریں پہنچا رہے ہیں کہ اب اتنی تیاری ہو گئی ہے مسلمانوں کے پاس، اتنا کچھ ساز و سامان اسلحہ محمد نے فراہم کر دیا ہے، تو اس لیے ان کے حوصلے جو ہے وہ یقیناً پست ہوں گے۔ وما تنفقوا من شیء، اور ظاہر بات ہے کہ سامان اور اسلحہ فراہم کرنے کے لیے تو پیسہ چاہیے، تو اب مسلمانوں کو انفاق کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، دینا چاہیے، ڈونیٹ کرنا چاہیے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، وہ پورا کا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا قیامت کے دن، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ مطمئن رہے، آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور وہ جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں اہل ایمان میں سے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی اور ان اہل ایمان کے لیے بھی کہ جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اہل ایمان کی تحریض، تشویق، ترغیب دیجئے انہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی۔ ان یکن منکم 20 صابرون، اگر تم میں 20 ہوئے صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، ہمارا وعدہ ہے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 10 گنا کی جمعیت جو ہے اس پر تمہیں اللہ تعالی ہمیں فتح دے گا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، اور اگر 100 ہوں گے
تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، کافروں میں سے 1000 پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ انہیں سمجھ نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد جو آیت نازل ہوئی اسے بھی یہی پر لگا دیا گیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اس لیے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ جیسے جیسے نئے نئے اس مسلمان داخل ہو رہے تھے مسلمانوں کی صفوں میں، اب وہ تربیت کے وہ مراحل جو مکے میں گزرے تھے اتنے طویل عرصے میں، ان سب کو وہ تربیت تو میسر نہیں آ رہی تھی۔ اس حوالے سے جو ایوریج ہے اب مسلمانوں کا وہ گر رہا تھا، تو فرمایا کہ اللہ کے علم میں ہے علم ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر اب کمزوری ہے، فیکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، تو اب اگر تمہارے 100 ہوں گے صبر کرنے والے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، وَيَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اور 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آ جائیں گے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، اور کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے قیدی بنا لے، حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ، جب تک کہ زمین میں خوب خونریزی نہ ہو چکی ہو، یعنی کفر کی طاقت جب تک کچھ بھی نہ جا چکی ہو تو قیدی بنانا چاہیے مانی دارت، قیدی کو تو وہ آ کے فدیہ دے کے چھڑا کے لے جائیں گے، پھر وہ اسی جوش و خروش کے ساتھ دوبارہ آئیں گے تم سے لڑنے کے لیے، تو جب تک کہ ان کی یعنی کچل نہ دی جائے طاقت اس وقت تک قیدی نہیں بنانے چاہیے۔ یہ اصل میں مسئلہ ہوا تھا غزوہ بدر میں، 70 قیدی جو ہے ان کے آ گئے تھے، اب مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے۔ حضور چونکہ بہت رحیم اور شفیق اور ودود تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابوبکر کی رائے بھی یہ ہوئی، وہ تو ہمیشہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اس سے کفر کو تقویت حاصل ہوگی، ہمیں چاہیے ان سب کو قتل کرے، اور ہم میں سے جو جس کا قرابت دار ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کرے، اپنے رشتہ دار کو۔ لیکن بہرحال فیصلے پر عمل ہوا حضور کے، حضرت ابوبکر کے، لیکن پھر یہ آیت نازل ہو گئی جس نے حضرت عمر کی رائے کی تصویب کی، رائے ان کی درست تھی۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو کہ کوئی دولت مل جائے، کچھ جو ہے وہ فدیہ آئے گا تو کچھ ہمارے لیے جو ہے مال کا بندوبست ہو جائے گا، واللہ یرید الاخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سامنے آخرت ہے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں جس میں میں نے کہا تھا کہ وہ جو ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، وہاں بھی یہ الفاظ تھے اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ کہ اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل لرز اٹھے، قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو انہیں خود محسوس ہو کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، جن کے اندر یہ کیفیات ہے تو وہ حقیقی مومن ہے۔ یہاں فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، وجاہدوا، اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی، ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یقیناً یہ سب کے سب مومن ہیں سچے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور بہت اعلیٰ روزی ہے، والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ بعد میں آئیں گے ایمان لائیں گے، وہاجروا وجاہدوا معکم، اور اب تمہارے ساتھ وہ ہجرت بھی کریں گے اور جہاد بھی کریں گے، اولئک منکم، وہ بھی تمہیں میں شمار ہوں گے، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، البتہ شریعت اسلامی میں جو رحمی رشتوں والے ہیں ان کے حقوق زیادہ ہیں۔ اب وراثت کا حکم آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں جو بھی رحمی رشتے ہیں انہی کے لیے ہوگا، واللہ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔